بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هو الا وحی یوحا صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیہ کریمہ جو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام اور عظمت کی بات کی جا رہی ہے اور آپ کے گفتار کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا نبی، اس کی شان یہ ہے کہ وہ وما ينطق عن الہویٰ، وہ اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات کو سامنے رکھ کر کلام نہیں فرماتا، نہیں بولتا، لیکن اگر بولتا ہے تو ان ہوا الا وحی یوحا، وہ وحی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یعنی جب بھی آپ کے نبی اور میرے نبی نے کلام فرمایا، وحی کے ذریعے کلام فرمایا۔ اب جب کلام فرمایا، ابتداءً اس کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر۔ وہ جب کلام آپ نے فرمایا، یا تو وہ وحی مطلوب ہو گیا یا وحی غیر مطلوب ہو گیا۔ مطلب کہ جب آپ نے کلام فرمایا، وہ کلام دو قسموں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک قسم وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا تو بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہو گئیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کی تلاوت کی جانے لگی، اور دوسری قسم وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ جو تلاوت کی جانے لگی جس قسم کی، اس کو ہم نے قرآن کہہ دیا۔ کیا کہا؟ اس کو ہم نے قرآن کہہ دیا۔ آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا سرکار دو عالم سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتیت القرآن، مجھے قرآن عطا کیا گیا ہے رب العزت کے بارگاہ کی طرف سے، اور فرمایا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے بھی مجھے ایک اور چیز بھی عطا کی گئی ہے، اور وہ ہے حدیث اور سنت۔ وہ کیا ہے؟ حدیث اور سنت۔ یہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث جو نمبر ہے وہ ہے 16546۔ ٹھیک ہے جی؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شان یہ ہے، میری عظمت یہ ہے کہ جب میں بولتا ہوں یا وہ قرآن بن جاتا ہے یا حدیث و سنت بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب جو وحی اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ تو قرآن شریف جو ہے یہ مکمل طور پر اتار دیا بیت العزت کی طرف، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف۔ لیکن ہم اس بات کو آج ڈسکس نہیں کریں گے، میں تھوڑا سا آگے جا کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی کے ذریعے نبی کی امت کو قرآن سے نوازا، قرآن نازل کیا، تو وہ آہستہ آہستہ نازل کیا۔ کس طرح کیا؟ آہستہ آہستہ نازل کیا، ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا، وقفے وقفے کے ساتھ نازل کیا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟
کہ ایک دم بھی تو نازل ہو سکتا تھا نا. اللہ قادر تھے نا اس چیز پر. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کو چاہے، جس انداز میں چاہے نواز سکتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے نا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو قرآن جو ہے وہ آہستہ آہستہ تدریجاً جو ہے وہ امت کی طرف نازل کیا گیا ہے. بہت سی وجوہات ہیں، چند وجوہات آپ کے سامنے رکھوں گا. نمبر ایک، جو ایک عرب کا معاشرہ تھا جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو ظاہر ہے آپ کی بعثت سے پہلے جو عربی لوگ تھے، وہاں کے رہنے والے تھے، ان کا رہنے کا انداز بھی اپنا تھا. ان کی جو عبادتیں تھیں وہ بھی اپنے انداز سے تھیں. ان کے کھانے پینے کا جو انداز تھا وہ بھی ان کا اپنا ایک انداز تھا. انہوں نے رولز بنائے ہوئے تھے، قواعد بنائے ہوئے تھے، ضوابط بنائے ہوئے تھے، جن ضوابط اور رول کے تحت وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس امت پر کرم فرمایا، رحم فرمایا کہ وہ جو مسائل اللہ رب العزت جن انعامات سے اور جن مسائل کو ہمیں بتانا چاہ رہے تھے تاکہ ہماری اخروی زندگی بھی بن جائے اور آخرت کی زندگی بھی بن جائے، دنیاوی زندگی بھی بن جائے، ان احکامات کو آہستہ آہستہ نازل کیا. کیوں کہ اگر ایک دم سے دفعتاً ایک ہی مرتبہ تمام کا تمام قرآن جو ہے نازل کر دیا جاتا تو یہ انسان کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا. یہ ایک فطرت ہے انسان کی کہ وہ انسان جس چیز پر جمع ہوا ہو، جس انداز میں وہ زندگی گزار رہا ہو، اگر کوئی ایسی چیز اس کے سامنے لائی جائے جو اس کی زندگی کے گزارنے کے انداز کے خلاف ہے تو وہ قبول کرنے میں اس کو وقت لگتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن شریف کو امت کے لیے آہستہ آہستہ نازل کیا. ایک اور چیز، یہ جو قرآن ہے یہ علاج گاہ ہے. یوں سمجھیں کہ یہ دوا ہے انسانوں کے لیے. اور طبیب کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. ہم سب کا ایمان ہے نا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آئے طبیب بن کر، اور آپ نے دوائیاں دینی تھی انسانیت کو، کیونکہ انسان جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو چکا تھا. اس کے عقائد جو ہیں وہ بگڑ چکے تھے. وہ عبادت کسی اور کی کرنے لگا تھا، وہ سجدہ کسی اور کے سامنے کرنے لگا تھا. اس کے کھانے کا انداز وہ نہیں تھا جو ایک انسان کے کھانے کا انداز ہوتا ہے. اس کا رہن سہن ایسا نہیں تھا کہ اس کے انداز سے اللہ راضی ہو جائے. تو دیکھیے، حسد ان کے اندر تھا، کینہ ان کے اندر تھا، بغض ان کے اندر تھا، مختلف قسم کی بیماریاں ان کے اندر تھی. تو آج بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جب ایک بندہ بیمار، ایک مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اگر اس کو 10 بیماریاں لگی ہوئی ہیں تو وہ 10 بیماریوں کا علاج ایک ہی دم سے شروع نہیں کر دیتا. وہ کہتا ہے کہ پہلے میں 5 کا کروں گا، پھر 2 کا کروں گا، پھر 3 کا کروں گا، پھر 9ویں، پھر 7ویں مرض کا، پھر 10ویں مرض کا کروں گا. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام طبیب ہیں ہمارے لیے، ہمارے جسم کو بھی پاک کرنے کے لیے آئے، ہماری روحانیت کو بھی پاک کرنے کے لیے آئے، اس کو زندہ کرنے کے لیے آئے. تو جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ چاہا، اللہ نے یہ چاہا کہ ان کی تربیت ہو، ان کا مرض دور ہو، جس بیماری میں یہ مبتلا ہیں اس بیماری سے ان کو چھٹکارا ملے، تو پھر آہستہ آہستہ علاج کرنا شروع کر دیا. ایک اور چیز، علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ، سب کہیں رحمت اللہ علیہ، الاتقان کے اندر ان کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ جو پہلی کتابیں تھیں کتب سماویہ، تورات، انجیل، زبور، ان کا آنے کا انداز کیا تھا؟ ان کا آنے کا انداز یہ تھا کہ پہلے ظاہر نبی آتے تھے اور ایک دم سے وہ کتاب تمام کی تمام نازل کر دی جاتی اور امت کے سامنے رکھ دی جاتی. لیکن جب اس کتاب کی باری آئی تو ایک دم سے اس کو نازل نہیں کیا تاکہ ان کتابوں اور اس کتاب کے درمیان فرق واضح ہو جائے.
تاکہ ان کتابوں اور اس کتاب کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ اس لیے جو ہے یہ قرآن اللہ رب العزت نے ایک دم سے امت کو نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر وقفے وقفے کے ساتھ دیا۔ ایک اور چیز، آئیے قرآن سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن بھی ہدایت ظاہر ہے، بہت بڑا ہادی ہے قرآن۔ اس کے اندر ایک آیت کریمہ موجود ہے، سورۃ الاسراء آیت نمبر 106۔ فرمایا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ میں نے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جو قرآن تم پر آہستہ آہستہ جدا جدا کر کے نازل کیا ہے، یہ اس لیے نازل کیا ہے کہ نبی کریم تاکہ آپ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھیں، ایک دم سے نہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اس کی وہی جو پہلی چیزیں ہیں کہ اگر ایک دم سے پڑھ دیا جاتا تو اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا، مرض کو دیکھ کر دوا دیں۔ اسی لیے جب قرآن کا ہم نزول دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آیت نازل ہوئی، کوئی حادثہ ہوا تو آیت نازل ہوئی، کوئی ایسا کام کسی انسان سے سرزد ہو گیا جو اچھا تھا یا برا تھا تو اس کے حوالے سے ٹھیک ہے جی آیت نازل ہو گئی۔ آئیے اسی طرح کفار جو تھے انہوں نے یہ سوال کیا، یہ آیت سورۃ الفرقان آیت نمبر 32 ہے، سورۃ الفرقان میں موجود ہے۔ کفار نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ایک دم سے نازل نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ ایک دم سے نازل کر دیتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کذالک، پہلا جو معاملہ تھا وہ اسی طرح تھا کہ میں کتابیں ایک دم سے نازل کر دیا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ نہیں کیا، وقفے وقفے کے ساتھ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے محبوب کریم تاکہ میں آپ کے دل کو اس کے ذریعے مضبوط کر دوں، تاکہ میں آپ کے دل کو اس قرآن کے ذریعے مضبوط کر دوں۔ آئیے پھر یہ ظاہر ہے قرآن جب آیا تو اس کو جمع کرنے کا آغاز شروع ہوا، تو اس کے کئی انداز ہیں جمع کرنے کے۔ سب سے پہلے اس کو جمع کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، کہ ہم نے قرآن کو جمع کیا۔ دوسری شخصیت کون ہے جنہوں نے قرآن کو جمع کیا؟ وہ ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ۔ اور جمع کرنے کے مختلف انداز تھے کہ صحابہ کرام کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ آپ اس کو یاد رکھیں، یہ بھی حکم دیا گیا کہ اس کو لکھا جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کو جمع کیا۔ پھر تھوڑا سا آگے چلیں، حضرت ابوبکر صدیق کا دور آتا ہے، جنگ یمامہ ہوئی، بہت سے قرآن پڑھنے والے، بہت سے قرآن یاد کرنے والے وہ شہید ہوئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے انداز میں رضی اللہ عنہ اپنے انداز میں کچھ شرائط کو سامنے رکھ کر اس کو جمع کرنا شروع کر دیا اور کچھ مصاحف کے اندر جمع کر دیا اکٹھے۔ پھر ایک وقت اور آتا ہے جو چوتھا وقت ہے، وہ ہے حضرت عثمان غنی، سب کہیں رضی اللہ عنہ۔ آپ نے کیا کیا؟ جب فتوحات وہاں پر بہت زیادہ ہو گئی تھیں اس علاقے میں، اور لوگ جو ہیں وہ دور دراز سے مختلف زبانیں، مختلف قومیں اسلام کے اندر داخل ہو گئیں، تو پھر کیا کرنے لگے لوگ؟ وہ مختلف قراتوں کے ساتھ جو ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ جب تلاوت کرنا شروع کر دی مختلف قرات کے ساتھ، تو معاملہ جو ہے وہ گھمبیر ہوتا گیا، مسائل پیدا ہونے لگے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کیا رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ ایک قرات پر اتفاق کرایا، ایک قرات کے اوپر اتفاق کرایا کہ اسی قرات کو پڑھایا جائے اور پڑھا جائے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں انہوں نے ایک اور کام بھی کیا۔ پہلے جب قرآن جمع ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، تو وہاں پر کیا تھا کہ مصاحف کے اندر قرآن کے ساتھ جو تشریح تھی، جو تفسیر تھی، وہ بھی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی نے وہ جو تفسیر تھی نا صحابہ کرام کی، یا جو بھی جس کی بھی تھی،
اس کو آپ نے نکال دیا اور خالصتاً اس مصحف کے اندر صرف قرآن کو رکھا، صرف قرآن کو رکھا۔ اب جب یہ مختلف انداز سے قرآن جمع ہوا ہے تو اب علماء کرام نے قرآن کی تعریف کی کہ قرآن کہیں گے کس کو، قرآن ہے کیا؟ تو فرمایا ہوا کلام اللہ۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ یاد رکھو کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ المعجز، وہ عاجز کر دینے والا ہے۔ کتنا ہے؟ کیا ہے؟ عاجز کر دینے والا ہے۔ دیکھیں ایسا کلام ہے کہ کوئی شخص اس دھرتی کے اوپر رہنے والا، اس زمین کے اوپر رہنے والا، کسی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ایسا کلام لے آئے۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑا ہے، تو اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر موجود ہے، اگر تم یہ یقین نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو فاتو بسورتن، لے آؤ ایک سورت اس طرح کی۔ آگے چلتے جائیں، مضمون آخر میں آتا ہے ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر اس طرح کی ایک سورت جو ہے لے آؤ بسورتن۔ پھر جب پہلے 10 سورتوں کا کہا، پھر ایک سورت کا کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام ایسا ہے جو عاجز کر دینے والا ہے، جو اس کے مقابلے میں کوئی کلام، کوئی عبارت، کوئی آیت بنا ہی نہیں سکتا۔ آگے کیا فرمایا؟ المنزل علی خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والسلام، کہ یہ اللہ کا کلام ایسا ہے جو خاتم النبیین پر نازل ہوا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، فرمایا کہ بواسطۃ الامین جبریل علیہ السلام، کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ وہ قرآن ہے جو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے، واسطے سے نازل ہوا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر۔ آگے فرمایا المکتوب فی المصاحف، کہ قرآن اس کو کہا جائے گا جو مصحفوں کے اندر موجود ہے۔ آگے کیا؟ المنقول الینا بالتواتر، کہ جو ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ اور ایک اور بات کی کہ المتعبد بتلاوتہ، یہ ایسا کلام ہے، ایسا اللہ کا کلام ہے کہ جب اس کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اجر سے، ثواب سے نواز دیتا ہے۔ فرمایا المبدوء بسورۃ الفاتحہ، اس کا آغاز جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور المختم بسورۃ الناس، اور جو یہ ختم ہوتا ہے تو اس کی جو آخری سورت ہے وہ سورۃ الناس ہے۔ آئیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ تمام ذوات سے افضل ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ خاتم النبیین بن کر آئے، اور جب یہ کلام جس کو قرآن شریف کہتے ہیں یہ کیا بن کر آیا؟ خاتم الکتب السماویہ بن کر آیا، یعنی اس کے بعد رب العزت کی طرف سے کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ جب تک میرے رسول کی رسالت رہے گی اس وقت تک کتاب کے اصول و ضوابط اس دنیا کے اندر رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن تک قرآن بھی رہے گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی رہے گی۔ آئیے، یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا اس کو چھونا نہ مگر اس حالت میں کہ جب تم پاکی کے حالت میں ہو، پاک صاف ہو۔ فرمایا من رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اگر تم کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو ادھر نہ بھاگو ادھر نہ بھاگو، بلکہ اس قرآن کا دامن تھام لو، اس کو پڑھنا شروع کر دو، ہر خشک اور تر کا ذکر آپ کو اس قرآن کے اندر مل جائے گا۔ فرمایا اب ظاہر ہے کہ ہر انسان کے حقوق ہوتے ہیں۔ آج گھر کے اندر یہ بات کر کے اجازت چاہوں گا، آج گھر کے اندر ایک بڑا بھائی ہے تو اس کے حقوق ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی اس کا چھوٹے بھائی سے کہتے ہیں کہ اس کا ادب کریں۔ والد کا ایک اپنا مقام ہے، بھائی کا اپنا مقام ہے، بہن کا اپنا مقام ہے، امام و خطیب کا اپنا مقام ہے، نعت خواں کا اپنا مقام ہے، حافظ کا، عالم کا اپنا اپنا مقام ہے۔ تو قرآن ان کے اپنے حقوق ہیں۔ تو آئیے قرآن کے حقوق کیا ہیں یہ بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ فرمایا اس کے حقوق بہت سے ہیں، بہت سے علماء نے کہا کہ 5 ہیں جو مختصر ذکر کیا گیا۔ فرمایا پہلا اس کا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے
کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں، زبور کو مانتا ہوں، انجیل کو مانتا ہوں، تورات کو مانتا ہوں، لیکن میں قرآن کو نہیں مانوں گا، تو وہ مومن نہیں ہے. مومن کے لیے یہ شرط اول ہے، یا شروط میں سے، اس کی ایمان کی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لے کر آئے. فرمایا یہ جو ایمان لے کر آئے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی اس پر ایمان لے کر آیا ہے جو اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور مومنین بھی اس پر ایمان لے کر آئے ہیں. آئیے آگے چلیے. فرمایا دوسرا حق کیا ہے؟ تلاوت اور ترتیل، یعنی اس کو پڑھا جائے، خوبصورت انداز میں پڑھا جائے، ادب و احترام کے ساتھ پڑھا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیہقی کے اندر ایک حدیث موجود ہے. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. جس طرح لوہے پر اگر پانی گر جائے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زنگ لگ جاتا ہے تو زنگ دھلتا کس طرح ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں تو دل کا جو زنگ ہے وہ دھل جاتا ہے. اور دوسری بات کیا فرمائی؟ وتلاوت القرآن، جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کریں. تلاوت کی برکت سے آپ کے قلوب کا جو زنگ ہے، آپ کے دل کا جو زنگ ہے وہ دھل جائے گا. آئیے اس کے بعد تیسرا حق اس کا کیا ہے؟ سمجھا جائے. اس سے صرف یہ نہیں کہ تلاوت ہی کی جائے، بلکہ اس کو سمجھا بھی جائے، اس کے معنی کو سمجھا جائے، اس کے مطالب کو سمجھا جائے، اس کے مقاصد کو سمجھا جائے. فرمایا چوتھا حق کیا ہے؟ اس پر عمل بھی کیا جائے. یعنی جب آپ قرآن شریف پڑھیں اور اس کے معنی اور مطالب آپ کے سامنے آئیں تو پھر جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل بھی کیا جائے. جہاں قرآن یہ کہے کہ تم یہ کرو، وہ چیزیں کرنی چاہیے، اور جن چیزوں سے قرآن منع کرے ان سے منع ہو جانا چاہیے. فرمایا ایک اور چیز کہ دوسروں تک اس کو پہنچائیں، یعنی قرآن شریف کو، اس کی تلاوت کو پہنچائیں. مطلب اس کو دوسروں تک اس انداز میں پہنچائیں کہ جس کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا اس کو پڑھنا سکھا دیں، جس کو سمجھنا نہیں آتا اس کو سمجھنا سکھا دیں، جس کو مسائل کا پتہ نہیں ہے قرآن شریف کے اندر کون کون سے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، آپ دوسروں تک وہ مسائل پہنچائیں. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان تو وہی ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور آگے قرآن کی تعلیم سے دوسروں کو نوازتا ہے. اور فرمایا بلغوا انی ولو آیا، تم جو بھی اگرچہ ایک آیت بھی میری طرف سے تمہیں پہنچے اس کی بھی تم تبلیغ کیا کرو، دوسروں تک پہنچایا کرو. اس کا جو آج میں نے تعارف جو کرایا ہے مختصراً قرآن شریف کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا جو درس قرآن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو حقوق قرآن ہیں ان کی پاسداری کرنا شروع کر دیں، ان کا خیال رکھنا شروع کر دیں. تو ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے، شروع سے اور آخر تک جائیں گے انشاءاللہ. سب کہیں انشاءاللہ. اور ہم فقہی بحث بھی کریں گے، تاریخی بحث بھی کریں گے، اور ہر جو بحث ہو سکتی ہے یا جس انداز میں ہم پڑھ سکتے ہیں مختصر ٹائم میں، اس انداز میں اس کو ہم پڑھنا شروع کریں گے. تو دعا ہے کہ رب العزت ہمارا یہاں پر آنا اور جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے.